بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، حکومت بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور حکومت بنانے کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے بھی جو الیکشن ہونے تھے وہ بھی پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں، جو کہ 9 اکتوبر کے تھے اور اب کوئی پتہ نہیں کب ہوں گے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ پہ فوکس کرتی حکومت. ایک تو سیدھی وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایم پی اور ایم این اے ہیں وہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی فنانشیل پاور. کیونکہ لوکل گورنمنٹس بنے گی تو لوور لیول پہ فنانشیل پاور آئیں گی اور سٹیز کو اپنی ایک پولیٹیشین ملیں گے اور سٹیز میں کام ہوں گے. لوگوں کی ڈائریکٹ اپروچ ہوگی. ایم این اے ایم پی ایس تک لوگوں کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی، تو کمیونٹی سسٹم جو ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی پچھلے کئی سالوں سے اس پہ بول رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے ذکر کیا پولیٹیشینس کا، ایم این ایز ایم پی ایس کا. میرے خیال سب سے بڑا فیکٹر ایک اور بھی ہے، وہ ہماری بیوروکریسی ہے. جی، وہ بھی اپنے پاور کو شیئر نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی. تو دونوں فیکٹرز کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو چکا ہے. دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہے، وہاں پہ لوکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، لوگ تیار بھی ہوتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، ایک فیوچر پولیٹیشین بھی وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو وہ ہم نے کھو رہے ہیں اس کو بہت دنوں سے. یہ کئی دفعہ یہ شروع ہوا تھا، یہ بڑے اسٹرانگ اسٹائل سے، جب مشرف کے زمانے میں بالکل ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے تاج دیا گیا تھا. وہ نیو یارک بھی آئے تھے، اس زمانے میں نیو یارک میں ہوتا تھا. انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہم نے پورے دنیا میں لوکل گورنمنٹ کی اسٹڈی کی ہے، انکلوڈنگ یو ایس، یو کے. ہمیں یہ لگا کہ جب تک لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. بالکل، ڈیولپمنٹ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی بات ہے، لیکن جو روزمرہ کے مسائل ہیں جیسے آپ نے خود ہی کہا، اس کا ایکسیس جب تک لوگوں پر نہیں ہوگی وہ ان کے کام نہیں ہو سکتے. تو وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس زیادہ ایکسیس ہو سکتی ہے. تو اس میں دونوں شامل ہیں، پولیٹیشین بھی اور بیوروکریسی. وہ نہیں چاہتے شیئر کریں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کسی پروگرام میں، اگر آپ اس کو لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ کرتے ہیں تو سارا ایشو جو ہے نا کہ 4 پروونس ہو، 5 پروونس ہو، 10 پروونس ختم ہو جائے گا. بالکل، پروونس کی ذات ہی نہیں ہوگی. یہ بھی مثال دی تھی کہ جو ملک ہے جو میں کام کر چکا ہوں وہ ایجپٹ ہے. وہاں پہ کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوتی، ایک نیشنل گورنمنٹ ہے فیڈرل، اور اس کے بعد سارے لوکل گورنمنٹ. اس کو گورنریٹ بھی کہتے ہیں. وہ زمانے میں تھا جب آٹومن امپائر کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا، گورنر ایک ہوتا تھا، باقی سب گورنریٹس ہوتے تھے. یہ ویری انفارچونیٹ کہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، عوام کے فائدے میں ہے، اور ان کے اپنے لیے بھی فائدے میں. ان کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب کوئی لڑکی پڑھا رہی ہے چیچا بدنی میں، وہ لاہور آ کے کیوں اپلیکیشن دے گی کہ مجھے چھٹی چاہیے، مجھے ٹرانسفر کر دیں. جہاں کے لوگ کام کرتے ہیں وہیں ریکروٹ کریں، وہیں رہیں گے، سارا مسئلہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا جو بیوروکریسی بیٹھی ہے لاہور میں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل، سارے کام وہیں پہ ہو جائیں گے. ان کا کام ہوگا صرف پالیسی بنانا، بالکل کوالٹی کی انشور کرنا، اسٹینڈرڈ بنانا، اس کو انشور کرنا. تو وہ جب تک وہ نہیں کریں گے وہ نہیں ہو سکتا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا ان چیزوں میں کام کرنے کے لیے. اسٹینڈرڈ نارمس، کسی نے مجھ سے آج بات کی تھی کہ وائی آئی ایم ایف از ٹرائنگ ٹو شفٹ آل رسپانسبلٹیز ٹو پروونسز، بیکاز پروونسز کے لیے بہت سے پیسے فیڈرل سے جاتے ہیں. جی، فیڈرل از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیو دا منی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں پہلے یہ کام کرو، ڈیولوشن ہو چکا ہے پولیٹیکل، تو وائی ڈونٹ یو ڈیوالو فنڈنگ آلسو. 18th امینڈمنٹ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. لہٰذا اس کا مطلب یہی ہے کہ کیا مطلب میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایچ ای سی از اے مسٹ، بٹ فار اسٹینڈرڈز، نارمس، کوالٹی ایشورنس کے لیے، ناٹ فار ڈسٹریبیوٹنگ منی. بالکل، ناٹ فار مینجمنٹ لوکل کریں گے. وہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی شوڈ بی آٹونومس، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا اپنا آٹونومس بورڈ ہو، دنیا بھر میں ہوتا ہے، وہاں کوئی گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی. دنیا کے ممالک میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی، صرف ریجنس یا بورڈ آف ڈائریکٹر، بورڈ آف اسٹڈیز،
ان کو امپاور کیا جاتا. تو میں نے کہا یہ میں نے پروپوزل لکھ کے بھی دی تھی, وہ شہباز شریف صاحب نے اپروو بھی کر لی تھی, وہ جا کے بیوروکریسی روک دیا اس کو. ان کی پاور ختم ہو جاتی ہے نا. پرابلم یہی ہے سب سے بڑا کہ وہ لوکل گورنمنٹ میرے خیال بہت یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ کئی کتابیں بھی آ چکی ہیں. میرے خیال اس کو بہت جلدی, جتنا جلدی کریں گے اتنا ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس پہ ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے, ایک لاہور فورم فار گڈ گورننس کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا, جس سے میرے خیال ابھی تھے وہ طاہر خورشید صاحب اس میں کبھی کبھی ملتے ہیں. اس کو میں اب سوچوں اس کو اپنے کالج میں لے آ کر وہاں میٹنگ کریں گے. بالکل. کبھی ہم ڈیفینس کلب میں ملتے ہیں, کبھی گھر میں ملتے ہیں, تو میں کالج کلاس دے دوں گا ان کو یہاں پہ کریں. اور جگہ بھی بن گئی بہت بڑی. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ریگولر سیریز پہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں اور لوگوں کو کنونس کیا جائے. یہ جب تک پبلک موومنٹ نہیں چلے گی, پبلک فورس کے آگے پیچھے بات نہیں کرے گی, تو لوگ اس کو مانیں گے نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان نیشنل انٹرسٹ میں ہے. چار بیسک ایشوز جو ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ اور لوکل ڈیولپمنٹ, یہ چاروں کے چاروں ایشوز لوکل گورنمنٹ کے تھرو سالو ہوتے ہیں. اور یہ سارا ڈیولوشن جب ہوتا ہے سارا فائدہ ہر ایک کا ہوتا ہے. بالکل. اور برڈن آپ نہیں ہوں گے بیوروکریسی برڈن. ہم نہیں کہتے بند کرو, ان کے فنکشن اتنے ہیں وہ کافی ہیں. اگر وہ پالیسی کر لیں اور کوالٹی انشور کر لیں, اسٹینڈرڈ کے نام کو معلوم کر لیں, تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ابھی ایک اور ایشو بھی آتا ہے کہ جی بجٹ کا جو ہے 70% آپ لاہور پہ لگا دیتے ہیں, باقی سٹیز اگنور ہو جاتے ہیں. تو یہ کافی اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس پہ بھی لیجسلیشن بھی بن چکی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کی فنڈنگ کیسے ہوگی. بالکل. سارا بن چکا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن میں ڈیلے ہو رہی ہے بیکاز آف پولیٹیشینز اینڈ بیوروکریسی. مجھے لگتا ہے کہ میجر بیوروکریسی ہے. جہاں ان کو اپنی جو ہے نا پاورز, کیونکہ آپ نے خود ہی اگزامپل دی پرویز مشرف دور کی, جب انہوں نے ناظم سسٹم لے کے آئے تھے, تو اس ناظم سسٹم میں سب سے بڑا ایشو یہی ہوا تھا کہ وہ جو ان کے پاس پاورز تھیں بیوروکریسی کی, وہ ختم ہو گئی تھی. ڈی سی کی ٹائٹل ختم ہو گیا. بالکل. نہ کوئی ڈپٹی کوآرڈینیٹر پاور رہی, نہ اسسٹنٹ کمشنر کی. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر بن گیا تھا, پوسٹیں نہیں نکالی تھی. لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں, ہمارا تو ٹائٹل بھی وہی ہونا چاہیے, ہمارا اتھارٹی وہی ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ دوبارہ انہوں نے واپس لے لیا, اور وہ پنجاب میں لیا پہلے, پھر باقی سب نے اس کو فالو کر لیا. نہیں, یہ بہت اچھا ٹاپک لے رہے ہیں, اس پہ کچھ ہونا چاہیے. بلکہ میں چاہتا ہوں اس پہ پبلک انٹرسٹ میں ویکلی بیسس پروگرام ہونے چاہیے اور لوگوں کو بلایا جائے. جو میرے زمانے میں جب لوکل گورنمنٹ چل رہی تھی, آئی واز ان گجرات یونیورسٹی, میرا ایک سینڈیکیٹ کا ممبر تھا, وہ ایم پی اے تھا. نیکسٹ میٹنگ میں پتہ لگا کہ وہ چھوڑ گیا. میں نے کہا کیا ہو, کہتے ہیں وہ ناظم بن گیا, الیکشن لڑ کے ناظم بن گیا. تو میں نے کمال, ایم پی اے سے جا کے ناظم بن کے چھوڑ دیا. تو اس زمانے میں نے دیکھا یو این ڈی پی اور یو این نے بہت سے ناظم کو فنڈ کیا, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. تو جہاں اچھے ناظم تھے اس کو یو این ڈی پی نے فنڈ کیا, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان کو چلائے, ان کو فنڈنگ بھی ملی, اور اینڈ بیانڈ دی گورنمنٹ فنڈنگ ان کو ملی اور جگہ سے انٹرنیشنل. اور وہ پروجیکٹ, وہ ایریاز, وہ ناظم سکسیزفل تھے, جس میں کی شاہ صاحب کی بیٹی تھی, سکھر میں تھی, پتہ نہیں کہاں, تو وہ بھی بہت بیسٹ ناظم کرائیں گے. ان کو بلایا, میں نے سیمینار میں بلایا تھا لاہور میں. تو شی ایکسپریس کہ میں نے کیسے اس کو کیا, کیونکہ اس کی اتھارٹی تھی ٹو انویسٹ, ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ انٹریکشن ود عوام ہوتا تھا. نثار میمن کی بھی بیٹی جو تھی, بالکل وہی. میں جب فرانس میں تھا تو میرا ایک کلاس فیلو تھا, کولیگ تھا, جو گجرات سے تعلق رکھتا تھا. اس کا بینوئی جرمنی میں تھا. تو ہم جب گئے سمر کی ویکیشنز میں, ہم چلے جاتے تھے مختلف جگہ پھرنے, تو اس کو بھی ملنے گئے. تو اس کی ایک وائف جرمن بھی تھی وہاں, ایک یہاں تھی اور ایک وہاں تھی. وہ کیسے مینیج کرتا تھا؟ تو وہ گھر کے سارے کام خود کرتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد اس کے فادر کی, میرے پاکستان آئے ہوئے تھے ہم, اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, تو میں ملنے گیا, تو مجھے وہ بھی ملا. تو وہ یہاں میں نے دیکھا کہ وہ جیپ اور پیچھے ویگو, اور ویگو پہ سیکورٹی گارڈز. تو میں حیران پریشان, میں نے کہا وہاں تو تم کس حالت میں ہوتے اس میں. تو پتہ چلا کہ وہ ناظم بن گیا, سٹی ناظم, سعادت نام تھا اس کا. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے اس سے پھر پوچھا یہی, کہتا ہے جی, میں نے کہا کہ تم یہ کیوں ایم پی ایم این اے بنتے, پیسہ تو تمہارے پاس بہت ہے. وہ مجھے پتا تھا وہاں اس کے بہت بچایا ہوا. تو اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں جی, ناظم جو ہے نا اس کی زیادہ پاور ہے,
MNA MP ज़्यादा काम हो सकता है. काम हो सकता है और डायरेक्टली हम पब्लिक के साथ डील करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. बिल्कुल. तो अनफॉर्चुनेट है कि हमने हाँ. पिछले 5 साल से आपने जो मूवमेंट की बात की है तो हम देखें तो इस पर किसी किस्म की मूवमेंट हो भी नहीं रही. तो मैंने जो फोरम बनाया इसीलिए बनाया था. लोगों ने पूछा क्या हो सकता है, तो मैंने कहा जी गुड गवर्नेंस की बात करें. और फोरम लोअर एंड से स्टार्ट होता है, हाँ, हायर एंड से कभी नहीं. हमने एक दफ़ा मिनिस्टर को बुलाया था, कई लोगों को बुलाया इसमें. सब एग्री करते हैं हमारे साथ, लेकिन एक्शन नहीं लेते. बिल्कुल. और ये इलेक्शन ये भी है कि लेजिस्लेशन भी बन चुका है, प्रपोजल भी गई थी, असेंबली में पास भी हो गए. मेरी मुसद्दक मालिक से भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी एंड ही एग्रीड. वो भी कहता था कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई एफर्ट, मेरा ख्याल है मैंने सुना कंक्रीट है, एफर्ट नहीं नजर आया. अभी मैं मिले थे हम स्पीकर से, सुना उसने एक पब्लिक स्पेशल डायलॉग विद पब्लिक डेवलपमेंट के लिए बनाया है. ही इनवाइट्स पीपल फ्रॉम, उसने हमें इनवाइट किया, वाइस चांसलर्स आए प्राइवेट सेक्टर के, राइट, आके हमसे डायलॉग करें, हमसे बात करें, क्योंकि ये बहुत से इंटरेस्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट्स के नहीं होते. कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का बंदा नहीं हूँ, मैं स्पीकर हूँ. मेरा काम पॉलिसी लॉ बनाने में है, किसी गवर्नमेंट का नहीं हूँ. तो बोला ये ट्राइंग, लेकिन लोग मुझे फिर भी गवर्नमेंट का बनाते हैं कि मैं पार्टी का बंदा हूँ. लेकिन ये डायलॉग जब तक होंगे नहीं, इंटेलेक्चुअल डायलॉग विद पार्लियामेंटेरियंस, उनकी बात समझे. हाँ, ये अगर वो बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा फोरम बनाया है. ये हो जाता है कि हम जाएँ सारे, उससे बात करें लोकल गवर्नमेंट का. ये तो अगर आप एग्री करते हैं, मैं उसको प्रपोज करूँगा भी एक फोरम बनाए लोकल गवर्नमेंट में. बिल्कुल होना चाहिए. उसे हायर एजुकेशन को बना लिया हमारे साथ, बिल्कुल. उसको कहूँगा लोकल गवर्नमेंट को बना लो. वो भी मेरा अच्छा जानने वाला, पुराना है, और बड़ा डिसेंट आदमी है स्पीकर जो. ही मीन डेवलपमेंट. बिल्कुल. नहीं, उसने लोकल लेवल पे काम भी काफ़ी किया था. वो अपने एरिया में पॉपुलर भी इसी वजह से. और मुसद्दक मलिक भी इसमें इंटरेस्टेड है. बिल्कुल. मुसद्दक बाहर से है ना, मेरी काफ़ी इस पे डिस्कशन हुई थी. बल्कि इस पे भी, एनर्जी सेक्टर पे भी बड़ी डिस्कशन हुई थी, लेकिन एंड रिजल्ट अभी तक कोई सामने नहीं आया. उसको मैंने भी प्रपोज किया था. मैंने कहा कि ये जो फ्री यूनिट्स हैं ना, ये बंद कर दें, आपके काफ़ी सारे मसले इसी से हल हो जाएंगे. ये बंद कर दें, IPP को बंद करें, IPPs को बंद फाइंड सोल्यूशन, जो भी लीगल सोल्यूशन हो सकता है वो ले लें, लेकिन लेना चाहिए. बिल्कुल. गौहर एजाज ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि फोरेंसिक होना चाहिए. हाँ. अब इस पे गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल खामोशी, कि जब वो ये ऑफ़र, बड़ी अच्छी ऑफ़र उसने दी है कि जी सारा खर्चा हम उठाते हैं, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगेगा, और हम वर्ल्ड के बेस्ट लेके आएंगे जो फोरेंसिक करेंगे. तो फिर दाल में कुछ काला है, तो फोरेंसिक नहीं होने दिया जा रहा. और दूसरी बात ये है कि जो एनर्जी क्राइसिस हमारे पास आ रहा, उसके लिए भी लोगों को थोड़ी सी पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और कुछ रेगुलेशंस करने पड़ेंगे. और जो वेस्टेजेस हो रहे हैं बड़ी बड़ी, और जैसे वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स है, इसलिए भी कंट्रोल करने पड़ेंगे ताकि एनर्जी कम से कम खर्च. तो अब जैसे मैं अभी गया था UN में, न्यूयॉर्क में, वहाँ देखा कि उन्होंने 5 डे के बजाय 3 डेज कर दिया वर्किंग. कहते इतना काम क्यों ऑनलाइन करें, घर पे करें. ये तो कोरोना के बाद अब कंसेप्ट आ गया हुआ. कोरोना का मुझे याद है, एक सॉफ्टवेयर उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ. तो उस वक्त हमने XX कमर्शियल एरिया में पूरी बिल्डिंग हमारे पास थी, और उसमें हमने लोग बिठाए हुए थे. अमेरिका का काम था सारा, सिलिकॉन वैली में उसका हेड ऑफिस था. तो जब कोरोना आया तो कोरोना में ज़ाहिर वो 6 महीने तो बंद ही हो गया था सारा कुछ. तो हमने लोगों को घरों में काम दे दिया. उसके बाद हमने भी रियलाइज़ किया कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो तो सारे जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उन्होंने टारगेट ओरिएंटेड है कि ये टारगेट अचीव करना, उस पर उनको बेनिफिट्स मिलने हैं. उसके बाद हमने उसके 3 फ्लोर खाली कर दिए. मुझे याद है जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था, तो वहाँ पर जब मेयर था, ब्लूमबर्ग उसके नाम, तो लंदन में उसके पास न्यूज़ एजेंसी थी जो स्टॉक मार्केट के न्यूज़ को बेचता था, वो ब्लूमबर्ग. उसके पास 12 स्टोरी या 15 स्टोरी बिल्डिंग थी. तो उन्होंने एक दिन से फैसला किया कि सारे लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, दफ्तर में मैं कंप्यूटर लगा के, डेस्क लगा के दफ्तर क्यों बनाऊँ. बुलाया उन्हें एक सबको, कहते एक फ्लोर में रखूँगे, यहाँ पे वी विल हैव मंथली पार्टी, बाकी सारे फ्लोर में रेड कर. तो अपने अपने घर से काम करो, फाइल करो रिपोर्ट. तो हमने भी यही किया था. एक फ्लोर सिर्फ रखा हुआ था मीटिंग्स के लिए, और क्योंकि हमने वहाँ पे डाटा सेंटर भी बनाया हुआ था, प्राइवेट सेक्टर का वो डाटा सेंटर था, और उससे हम अमेरिका के जितने भी प्रोजेक्ट्स अपलोड करते थे, टेस्ट करते थे, वो टेस्टिंग के लिए.
تو ہم نے وہ فلور صرف میٹنگز اور اس پرپز کے لیے رکھ لیا. ابھی بھی کسی ڈسکشن ہو رہی تھی یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہم جب بچوں کو 10 سال پڑھاتے ہیں میٹرک کرواتے ہیں بالکل. ریحان اللہ تو ریحان اللہ والا نے کہا کہ 10 سال کی ضرورت ہی نہیں, آپ اس کو ایک سال میں پڑھا سکتے ہیں, بالکل زیادہ 2 سال پڑھا سکتے ہیں. تو میں نے ایک کانسیپٹ دیا, دیکھا تھا, ریسرچ کی تو پتہ لگا افریقہ میں تھرو دی سپورٹ آف برٹش این جی اوز اسپیڈ اسکولنگ کے نام سے اسپیڈ اسکولنگ 1 ایئر میں ان کو لکھنا پڑھنا اور کاؤنٹنگ کرنا سکھا دیتے ہیں بچوں کو ایک کمرے میں, کوئی موومنٹ نہیں, کلاس کوئی الگ الگ نہیں, ٹیچر سب ایک ہی جگہ. ہمارے بنا ہوا اسٹرکچر کیا تو پرائمری کلاس ہے, پہلے یہ ہے, پھر اسلامک اسٹڈیز ہے, پھر میتھمیٹکس ہے, وہاں 10-12 سبجیکٹ ڈال دیتے. تو وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے لکھنا پڑھنا اور کاؤنٹنگ کرنا چاہیے. اس کے بعد آ جاؤ آئی ٹی میں آ جاؤ. ونس یو لرن آئی ٹی دین ریحان اللہ والا یہ کرتا ہے. بالکل. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, انٹرویو کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ان کی آٹومیٹک کانفیڈینس بلڈنگ بھی ہوتی ہے. ہاں, تو ہمیں اسکول سسٹم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ٹریڈیشنل طریقہ جو آ رہا ہے, یا جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بڑے بڑے یونیورسٹیز میں, ہارورڈ میں, MIT میں, یونیورسٹی کے اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ الگ ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کراتے ہیں گوگل کے ساتھ, مائیکروسافٹ کے ساتھ. ان کے لوگ تیار کرتے ہیں جو جا مل جاتے ہیں ود ان اے ایئر, اور ڈگری والے پڑھتے ہیں 4 سال تک. بالکل. نہیں, اب تو اکثر ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ اسکل از امپورٹنٹ ناؤ اڈیز, اور UMT نے تو اس کے بورڈ بھی لگا دیے ہیں. ہاں, میں نے ابھی آرٹیکل بھیجا تھا آپ کو, بالکل. ہر جگہ اسکلنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو فن ٹیک پہ بھی تو آپ کام کر رہے تھے. وہ بھی ان کا یہ پروجیکٹ, ان کی بڑی سکسیس ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں. وہ بندہ آنے والا ہے جو اس کو نے بلایا تھا پہلے بھی, فن ٹیک کا ہوا ہے, فن ٹیک بھی ہے, IC میں ڈیجیٹل بنایا انہوں نے. بالکل. لندن میں. تو وہ ڈگری دینے کے لیے SCCA کی نا, SCCA 4 سال ڈگری دیتے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا 1 سال اور لگا دو, وہ ڈگری مل جائے گی, جاب بھی ساتھ مل جائے گی. بالکل صحیح. 1 سال وہ جو جس کی ریکوائرمنٹ مارکیٹ میں ہے. اسکلس خالی SCCA کریں گے تو نہیں ملے گی. وہ بہتر ہے بی کام سے. بالکل. لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں, لیکن اس سے آگے بڑھنا ہو تو پھر انٹرنیشنل اگر جاب کرنی ہو, انٹرنیشنل کنٹریکٹ لینا ہو, تو آپ کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرنی پڑے گی. اس سے بات ہو رہی ہے. یہ DHA آفس والے میں ہم نے بھی یہ انٹروڈیوس کیا تھا. اچھا. 6 منتھ کا پریلیمنری ڈپلوما تھا, پھر 1 ایئر کا اچھا ایڈوانس, 2 لیول رکھے. کس کے ساتھ تھا وہ؟ نہیں, خود کرواتے تھے ہم نے, کسی کے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن تھی ساری. تو اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ ہم ایک تو ہمیں خود بھی ریکوائرڈ ہوتے تھے لوگ, تو جو مارکیٹ میں ہمارے گریجویٹس ملتے تھے ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی, تو ان کو لے کے ہمیں اسکل دینی پڑتی تھی. تو ہم نے ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا, جس پہ میں نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے نا سیمینارز بھی دیے تھے کہ یہ ٹاپ 10 اسکلز ہیں جو ورلڈ میں ڈیمانڈنگ ہے, اگلے 10 سال میں ان کی جاب فار دی فیوچر. جاب فار دا فیوچر, بالکل. اور منیمم جو سیلری تھی کسی بھی اسکل کی, وہ US کے مطابق $150,000 پر اینم تھی. ہینڈسم سیلری. بالکل, اسٹارٹنگ سیلری تھی. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس نے اس وقت اتنا انٹرسٹ نہیں لیا تھا اس پہ, وہ ڈگری پہ زیادہ فوکس تھا, وہ فیملی پریشر بھی ہوتا تھا. اس لیے ہم نے پھر یہ سوچا ہے کہ ICA میں ڈیجیٹل والوں نے ڈگری آپ کرتے جائیں اور ساتھ میں سرٹیفکیشن پہ کریں. ہم یہ اگریمنٹ کرائیں گے یونیورسٹی سے, جو سرٹیفکیشن آپ کر رہے ہیں اس کے کریڈٹ آورز ڈگری میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو بہت سی اسٹوڈنٹ آج کل میرے پاس جو پڑھ رہے ہیں, میں بھی کافی ڈبیٹ ہوئی تھی, آج کل میرے پاس جو پڑھ رہے ہیں لوگ بچے, وہ ڈگری بھی کر رہے ہیں ساتھ میں سرٹیفکیشن بھی کر رہے ہیں اور اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. بالکل. اب لیکن کیونکہ اب نیفٹیک آ گیا ہوگا تو ہم فری میں کرائیں گے. نیفٹیک ریئلائز کر لیا کہ فری میں انہوں نے پھر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن, نیفٹیک نے کریڈٹ آور سسٹم انٹروڈیوس نہیں کیا اس میں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے پیسے دیں گے. وہ یہاں تک پہلے نیشنل کرتے تھے نا, اور کہ نہیں ہمیں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرا کے دیں. وہ ویسے میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا نیفٹیک کو. اچھا. اس وقت جو چیئرمین تھے شاہد صاحب, ان کو میں جا کے ملا تھا. میں نے کہا اس سرٹیفکیشن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ انٹرنیشنل لیول کی, کیونکہ ہم تو پہلے سے کروا رہے تھے. پھر UMT UCP ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا تھا کہ 3 کریڈٹ کا آپ کورس رکھ لیں. آپ کریڈٹ پڑھائیں گے ہم, آپ اس کے کریڈٹ آپ ان کو دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا ایشو یہی ہے نا کہ ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے,
تو ایکسٹرا بھی نہیں پڑھنا پڑے گا اور ان کی سرٹیفکیشن بھی ہو جائے گی. اور بہت سے ڈگری پروگرام میں 30-40% جو ہے نا فلف ہے, آپشنل, یہ آپشن بولے آپشنل ہوتے نہیں ہیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے ڈبل کر دیا اسلامک اسٹڈیز ٹوائس, میتھمیٹکس سیکنڈ, کیونکہ سبجیکٹ آفر کرنے والا کوئی ہے نہیں. اگر یہ اس کی جگہ وہ 30% آپشنل اسپیشلائزیشن اس نام پہ کافی آپ یونیورسٹی کے پاس آپشن ہوتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے. پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جب اس کو ٹرانسفر کر دیں اسکلس پہ, معاملہ دونوں کا حل ہو جائے گا. کئی ٹاور بھی وہاں بن جائے گے, ڈگری مل جائے گی اور سرٹیفکیشن بھی مل جائے گی. تو ایک ہمارا ابھی سب سے بڑا ایشو پچھلے 3-4 سال سے ہے, وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہے. تقریباً 3 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ اسکولوں سے باہر ہیں. کرونا میں نکلے تھے, کرونا سے پہلے 5 ملین تھا اور جو کہ 30 ملین پہ چلا گیا. ابھی تک اس پہ مجھے نہ گورنمنٹ کی کوئی سیریس ایفرٹ نظر آ رہی ہے اور نہ کسی اور سیکٹر کی. دیکھیے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے 2 ایشوز ہیں کہ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جب تک پرائمری اسکول بلڈنگ نہیں بنے گی تو پرائمری کلاسز نہیں شروع ہوں گی. تو جہاں جہاں بلڈنگ بنا سکتے ہیں بجٹ ملتا بنا دیتے ہیں, اور وہ ہے لوگوں کے گھروں سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, جو تو قریب ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں, جو دور ہیں وہاں کہاں جائیں گے. تو بچوں کو بڑے مشکل سے پیرنٹس اسکول پہ لے کے سائیکل پہ لے کے جاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں انٹرویو دیا تھا لاسٹ ایئر, پہلے ہماری بات ہوئی تھی اس پہ کہ میں نے کہا ہر مسجد کو آپ ایک پرائمری اسکول ڈکلیئر کر دیں کہ وہاں سے مسئلہ کیا ہے. اگر مسجد وہاں موجود ہے, رننگ واٹر ہے, بجلی ہے, پانی, سب کچھ ہے, سب کچھ موجود, وہ فلور بھی بنا ہوا, بجلی پنکھے لگے ہوئے ہیں, صرف آپ نماز کے بعد بند کر دیتے ہیں, فجر کے بعد بند کر دیتے ہیں, دوپہر کو کھولتے ہیں. اسلام میں تو کنسیپٹ ہی مسجد کا کمیونٹی سینٹر کا تھا. جب میں نے کام کیا تھا کچھ ایجپٹ میں 4 سال, ایجپٹ میں پہلی بات تو کوئی پرائیویٹ آدمی مسجد نہیں بنا سکتا. اچھی بات ہے. نہ کوئی مسجد بنا سکتا, نہ چرچ بنا سکتا, کچھ نہیں بنا سکتے وداؤٹ گورنمنٹ. گورنمنٹ بنائے گی. تو انہوں نے ڈیزائن بنایا, ڈیزائن وہ ریکٹینگولر ہے بلڈنگ کا ڈیزائن مسجد کا. ایک رائٹ پہ ان کے پاس ہے فیونرل ہوم, وہاں پہ میت آئے گی. ایک طرف ہے ہیلتھ سینٹر, وہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے فری آف کاسٹ. بیچ کمیونٹی سینٹر, بیچ میں جو ہے وہ مدرسہ, وہ بچے آ کے پڑھیں گے. وہ تینوں کام جب تک نہیں ہوں گے وہ مسجد پروجیکٹ چل نہیں سکتا. پرانا جو کانسیپٹ ہے کہ مسجد از اے کمیونٹی سینٹر, اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا رہا ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. ہمارے پاس کچھ لوگ مل جاتے ہیں, کوئی دکانیں بنا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. اس کا جلد مقصد ہے وہ ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ہونا چاہیے. یہ ایک پالیسی ڈسیزن کا معاملہ ہے, پالیسی بنا لیں, اور کوئی اس کے اعتراض اوپن کوئی اعتراض کرے گا نہیں. ہم فی الحال تو بات کریں مدرسے کی, اسکول کی بات کریں, وہی ہمیں ایک حال چاہیے چھوٹا سا. اور اگر ہم اسپیڈ اسکول وہاں کر دیتے ہیں فار ایگزامپل, پرائمری نہ کریں, تو اس کے لیے اس کی 2 سے کمرے چاہیے, 2 مسجد کے 2 حصے چاہیے. ہو سکتا ہے, آرام سے ہو سکتا ہے. ایون بادشاہ مسجد کو اگر ہم لے لیں, کتنی بڑی جگہ ہے, وہ تو بہت کالج بن جائے گا نا. استعمال کیا ہے. میری بانجی کی شادی تھی, اس نے کہا کہ نکاح میرا جو ہے نا, دونوں نے ڈیسائیڈ کیا دولہا دلہن نے کہ نکاح بادشاہ مسجد میں ہوگا. چلے گئے ہم بادشاہ مسجد, لیکن وہاں انتظامات دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا, اتنی گندگی, گندی دریاں, برے حالات تھے کہ جب نکاح کے لیے اتنے, اور ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی نکاح ہو رہا تھا وہاں. اچھا, بالکل اتنی زیادہ لائن لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ ان سے ظاہر فیس بھی لی جاتی, سارا کچھ تھا. تو میں نے کہا پراپر ارینجمنٹ کیوں نہیں کرتے, ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے. اور پیچھے جو ہے نا انہوں نے ترپالیں لگائی ہوئی تھیں, وہ بھی گندی تھیں. یہ میں نے اس کے بارے میں ہسٹری پڑھی تھی بادشاہ مسجد کی, کہ نیچے جو کمرے بنے ہیں نا وہ تھے اسٹیبل نیچے والے, اور اوپر والے تھے سرائے خانہ, سرائے تھا, لوگ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے. دیٹ واز سینٹر فار پوسٹل سسٹم فار سول سروس کے لیے ہوئی تھا. اور سارا وہ اس طرح بناتے تھے اس زمانے میں مسجد کہ صبح چلتے تھے, شام کو ہم پہنچتے تھے. ڈے لائٹ سے سن سیٹ تک ٹریول کریں, وہاں جا کے ایک بڑا ہیڈ کوارٹر بن جاتا تھا. ہول سسٹم ویری ویری پلان, ایک جگہ سے دوسرے سٹی کے درمیان وہیں سے نکلتی ہیں. جس کو آج کل بعد میں انہوں نے بنایا نا موٹیلز, وہ ان کا کانسیپٹ وہی تھا. بالکل. ہمارے پاس اتنی اچھی انسٹیٹیوشن ہیں, انسٹیٹیوشن ہسٹری ہے, بٹ سم ہاؤ وی ڈونٹ لرن فرام دیم اینڈ ڈونٹ پریکٹس دیم. اگر اس کو دوبارہ دیکھیں پڑھیں تو بڑی چیزیں مل جائیں گی جو آج کے زمانے میں ویلڈ ہے. وہ بالکل. وہ دیکھ مدرسے کا کانسیپٹ کیا تھا,
ابن رشد کا جو مدرسہ تھا اندلسیہ میں، وہاں پہ ایرسٹاٹل اور سوکریٹس کا ٹرانسلیشن ہوا تھا. بالکل. انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے بتایا تھا، آرگومنٹ کرتے تھے بچے بیٹھ کے آپس میں. اب یہ بتائیں کہ یہ سسٹم ایجوکیشن کا تو یہ وہاں سے یورپ نے ان کو لیا، ٹرانسلیشن وہاں سے اٹھائی، ورنہ یورپ کو پتہ ہی تھا کہ ایرسٹاٹل سوکریٹس کون تھا. ابن رشد نے بنا کے دیا، ٹرانسلیٹ کر کے دیا. اسی مدرسے میں کرتے تھے، اور مدرسے میں 15-20 بچے ہوتے تھے. ان کی بیگم صاحب ان کی کافی بناتی تھی، چائے بناتی تھی، سارے بیٹھے ہیں دائرے میں، ایجوکیشن ہو رہی. اتنا بڑا لیسن ہمارے پاس موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، پر ہم اس کو چھوڑ کے کہاں. اس کے بعد بغداد کا جو بنا تھا دارالحکمہ، وہاں پہ کوئی ہر سال 50-60 کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھیں مختلف زبانوں میں. اس کی بک اسٹور بک ایگزیبیشن لگتی تھی، وہ لوگ دنیا بھر سے آ کے خریدتے تھے وہاں پہ. یہ کانسیپٹ پبلشنگ کا کام بھی وہیں اسی کے ساتھ تھا، ریسرچ اینڈ رائٹنگ پبلیکیشن ساتھ دارالحکمہ بغداد کا. اتنی ساری ہسٹری موجود ہے، ہم ان سے تو لینے کو ہم بات کرتے ہیں آکسفورڈ کیمسٹ، کیمبرج کی، یہ ہمارے اپنے بھی ادارے ہیں نا. جب نے ہسٹری ان کو ایجوکیشن ساری پہلے تو سسٹم مسلمانوں نے انٹروڈیوس کیا، اور آکسفورڈ کی بگننگ کا ہوئی چرچ کے انڈر گراؤنڈ میں. چرچ میں آکسفورڈ کی ٹیچنگ شروع ہوتی تھی شروع میں. کچھ زمانے کا اسٹائل یہ تھا زمانے میں. مدرسے کا مطلب انسٹیٹیوشن تھا. جیسے ایک مدرسہ بنایا تھا مغلیہ دور میں دہلی میں، اس میں ہندو سکھ مسلمان ساتھ پڑھتے تھے. وہ مدرسہ تھا فنڈڈ بائی مغل دور، مغلیہ گورنمنٹ. تو وہ بھی ہمارے پاس ماڈل موجود ہے. ان کا تو لیڈرشپ والا بھی ماڈل بڑا ٹریننگ کا اچھا تھا کہ ورلڈ کے بیسٹ وہ لوگ بلاتے تھے اور ان سے وہ ٹریننگ دلواتے تھے، ہر فیلڈ کا بیسٹ ہوتا تھا. آرکیٹیکچر بھی یہ کیا، آرکیٹیکچر بنانے جو بلڈنگیں بنائی، تاج محل بنا، باہر سے لوگ بلائے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کولیبریشن. ہم آج باری بات کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ جہاں بیسٹ اسکلز ہیں وہاں سے اس کو لے آؤ. میں بلکہ لیڈرشپ پڑھاتے وقت بھی بات کرتا ہوں کہ 3 طریقے ہیں لیڈر بننے کے. ایک بائی برتھ کوالٹی ہے، لیکن خالی بائی برتھ کوالٹی سے لیڈر نہیں بنتا جب تک کہ اس کو پالش نہ کیا جائے. اور مغلز نے یہ سسٹم بیسیکلی انٹروڈیوس کیا کہ وہ اپنے شہزادوں کو وہ ایک ٹریننگ سسٹم میں ڈال دیتے تھے. 5 سال سے لے کر 17 سال 12 سال کا وہ پورا ایک سسٹم تھا ان کا ٹریننگ کا. تو ورلڈ کے ہر فیلڈ سے وہ بیسٹ بلاتے تھے. یہ تو ٹریننگ کا سسٹم ہی انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ اس کے تھرو لیڈرز کریٹ کیے. اس سے پہلے جو آٹومن امپائر تھا، جی، انہوں نے ڈیلیبریٹ پالیسی بنائی تھی ٹرکس نے کہ دے یوز ٹو میری یورپین ویمن بلانڈس. ان سے بچے پیدا کرتے تھے، پیدا کر کے ان کو توپ کپ ہے نا، توپ کپ وہاں چھوڑ دیتے، ان کی پرورش کرو. پھر وہ دیور اپوائنٹڈ گورنرس، تو ان کے اپنے بندے جو تھے ہیڈ آف دی پروونس یا اسٹیٹ ہوتے، تو دے کین ریلائی کہ ہمارے ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجتے تھے. تو دے آر کریٹنگ دیئر اون لیڈرس، مینیجرس، ایڈمنسٹریٹرس. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سول سروس میں، ہم یہی کرتے ہیں. سول سروس کے جو ہم کرواتے ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹر پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کرتے تھے پہلے فیملی اسٹائل. اور پھر ججمنٹ کے لیے جو ہے نا ڈیسیژن کہ کون بیسٹ ڈیسیژن لیتا ہے ٹائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہر طریقے سے. تو اس میں بھی ان کا پورا ایک پروسیس تھا کہ جس میں وہ جج کرتے تھے ڈیسیژن کا. اکثر لوگ ہماری پولیٹیکل سسٹم میں کوئی ایسا سسٹم نہیں. اننیسری لوگ کنڈیم کرتے ہیں ہماری ہسٹری کو. ہماری ہسٹری میں بہت کچھ ہے which offers us even today the technology, systems, education کا، ہیلتھ کا. اب ایران میں آج میں وہاں پہ جایا کرتا تھا پہلے جب میں UN میں تھا 25-30 سال پہلے. ہر گاؤں میں وہ کہتے ہیں ہیلتھ ہاؤس. کسی گھر نے ڈکلیئر کر دیا یہ میرا ہیلتھ ہاؤس. کوئی گورنمنٹ نے اس کو پیسے نہیں دینے. وہ ان کے پاس پرائمری میڈیسن رکھی ہوئی، بیسک میڈیسن رکھی ہوئی ہیں، اور ٹرین ونڈ وائپ رکھی ہوئی. لوگ آتے ہیں بیماری وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی ہیلتھ سینٹر، کوئی ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں، ریفرنس ہے ان کے پاس. اگر کسی بندہ یا بندی سیکھ ہو جاتی، سکھ بیمار ہو جاتی، اس کے انہیں بلایا ہے. اس سے مجھے یاد آ گیا میں بچپن کی بات کروں گا کہ ہماری جو مسجد تھی، وہ مسجد کے ساتھ انہوں نے 2 سینٹر بنائے ہوئے تھے. ایک لائبریری تھی، بچوں کی لائبریری تھی، اور بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس میں کام کرنے کی. ہم نے آپس میں شفٹ بانٹی ہوتی تھی اور کام کرتے تھے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بیٹھے ہوتے تھے لائبریری میں. اب ڈیوٹی ٹائم ہم نے 4 گھنٹے کا ڈیوائڈ کیا تو 4 گھنٹے اب بیٹھنا ہے، تو لائبریری کی بکس ہم پڑھنا شروع کر دیں. اس سے بے شمار قسم کا نالج ہمیں ملا. اس کے ساتھ ساتھ ڈسپینسری بھی تھی کہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے. وہی نا پرانا ماڈل جو پرانا ماڈل. اب میں نیو یارک میں رہتا تھا
عجیب و غریب بات ہے، نیو یارک شہر میں ہر محلے میں، نیو یارک میں شہر کے ہر محلے میں موبائل لائبریری جاتی ہے، ابھی بھی جاتی ہے، ایون ٹوڈے. بالکل. اس کے ایک ریڈنگ روم بنا ہوا ہے موبائل وین میں، جا کے وہ پارک کر دیتے ہیں. کچھ عورتیں آتی ہیں، کچھ بچے آتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے بھی، کتابیں لے کے جاتے ہیں، واپس آ کے پھر دے دیتے ہیں. ابھی سسٹم چل رہا ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو. نیو یارک موبائل لائبریری چل رہی ہے. میں نے یہاں شروع کیا تھا جب رانا مشہور تھے کہ موبائل لائبریری کا کانسیپٹ بنا ہے. وہاں پہ ویڈیو فلمیں بھی دکھائیں، ایجوکیشنل فلم بھی دکھائیں، ہیلتھ پہ، ہائیجین پہ، ہیلتھ فلم دکھائیں. تو اسی لائبریری کے اوپر لگا کے نا اسکرین، دونوں کام کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی، اور بڑا ضروری ہے کرنا. بچہ ہم کہیں ہم پہلے ہیلتھ سینٹر بنائیں گے، پھر ریورل سینٹر بنائیں گے، اسپتال بنائیں گے، بڑا لیٹ ہو جائے گا. یو کین نیور افورڈ ٹو ڈو آل کور کریں. یہ چھوٹے سے سینٹر، اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ کمیونٹی سینٹر جب تک نہیں ہوں گے، اور وہ اگین لنک کر جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. بالکل صاحب، کہ لوکل گورنمنٹ میں نے کانفرنس آرگنائز کی تھی انڈر اس میں یونیورسٹی گجرات کے اندر، فنڈیڈ بائی UNDP. تو انہوں نے اسلام آباد میں ہوئی تھی ہوٹل میں. تو میرا اوپننگ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنا. اگر جب تک وہ نہیں کریں گے ترقی ہم نہیں کر سکتے. UNDP نے میں جو فائنانس کیا تھا، بہت سے لوگ آئے تھے، بہت پولیٹیشین بھی آئے تھے، لیڈرز بھی آئے تھے، سارے ایگری کر گئے ہاں ہونا چاہیے. لیکن nobody wants to take the lead to implement it. اب وہ جو مسجد بچپن والا میں بات کر رہا ہوں، جو لائبریری تھی، اس کے لیے بھی لوکل ساری کمیونٹی نے فنڈنگ کی تھی. لائبریری بن گئی، بچوں کو ہم کتابیں دیتے تھے، اور 1 روپیہ ہم نے رکھا ہوا تھا 15 دن کا، کہ 15 دن کے لیے انہوں نے 1 روپیہ صرف دینا ہے. دیکھیے ہر گاؤں میں لوگوں نے زمین چھوڑی ہوئی ہے، کامن اسپیس کہتے ہیں، وہاں کامن کہتے ہیں، ہمارے پاس کامن ہے کہ وہ مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، جو مرضی بنا لے، وہ کامن پڑی ہوئی جگہ. بالکل. اٹس آل کنٹریبیوشن بائی دیٹ ولیج. لیکن وہ اتنے ٹریڈیشن موجود ہیں، ٹریڈیشنس کو، ہسٹری کو ہم استعمال نہیں کر رہے. بالکل. یہی یا گروپنگ ان دی ڈارک کہ بھائی ہمارے مسئلے ڈھونڈتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں ماڈرن مسئلے مسائل دیکھ کے. آپ سب سے بڑا مسائل آپ کے اپنی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے، لوکل گورنمنٹ کی موجود ہے، پوری سکسیزفل ہسٹری ہے. اسی طرح لیڈرشپ کی ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لوکل گورنمنٹ از دا بیسٹ ماڈل، کہ کونسل میں آ کے وہ لرن کریں گے، اس سے پھر آگے ناظم بن جائیں اس لیول تک. تو وہ اس زمانے میں پھر وہاں سے پروونشل، اور پھر زمانے میں سنسس سے کام کرتا تھا، تو چوکیدار تھا نا ولیج چوکیدار، ہی واز ریسپانسبل فار کلیکٹنگ آل انفارمیشن اباؤٹ دی ولیج. نیکسٹ لیول پنچایت جو تھی آپ کی، وہ پنچایت سارا انفارمیشن چوکیدار سے لیتی تھی. پھر وہ چوکیدار کی انفارمیشن جاتی تھی برتھ سرٹیفکیشن پہ، سول رجسٹریشن پہ، وائٹ لسٹ، وہ سارا چوکیدار کا سورس تھا. ہم نے بڑے بڑے بیوروکریسی بنا دی، لیکن وہ چوکیدار کو چھوڑ ختم کر دیا. حالانکہ بڑی اچھی انفارمیشن لیتا تھا. اونلی نیڈ نمبر آف برتھ، ڈیتھ، میرجز، یہ آپ کے 3 فگر ان کے اس کے جا کے لے آتا تھا، ریکارڈ کر کے لاتا تھا. اب تو خیر رجسٹرار بھی آ گیا آپ کے پاس، بھائی رجسٹرار آ گیا، لیکن برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ابھی وہاں پہ نہیں ملتی. وہ جانا پڑتا ہے فیملی کو ٹو اے سینٹر، جاتے نہیں. تو لہٰذا بہت سے برتھ ہمارا ڈیتھ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، ابھی بھی موسٹلی ریکارڈ نہیں ہوتا. میں اپنی بات کروں تو اپنے تینوں بچوں کی میں نے سرٹیفکیشن کو 10 سال بعد کی تھی. جب ضرورت پڑی ہوگی، وہی نا، جب ضرورت پڑی تو، کیونکہ جانا پڑتا. بالکل. اور آج کے زمانے میں جب آپ کے پاس سارا انٹرنیٹ سسٹم آ گیا، آپ کر دیں وہی وہیں بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور اس پہ ہم It's always a pleasure to be with you and with this program. تھینک یو. تو چھپے خزانے مجھے بڑا پسند آتا. تو I'm always ready for this. تو یہ تو کریں، تھینک یو. اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. بالکل، انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخر پہ اس پورے پروگرام کا نچوڑ یہی ہے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اگر ہیلتھ اگر ہم لیں لوکل لیول پہ، وہ ہم ایجوکیشن لیں، لوکل ڈیولپمنٹ کو لیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کریں، جس فیلڈ کی بھی ہم بات کریں تو سلوشن ہمارے پاس صرف ایک ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی بات کریں تو اس کا بھی ٹریننگ سسٹم یہی ہے، لوکل گورنمنٹ. تو پتہ نہیں کیوں ہماری حکومت جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتی. جلد سے جلد اگر لوکل گورنمنٹ مان جائیں گے تو کافی سارے مسائل حل بھی ہو جائیں گے، اور ہمیں فیوچر لیڈرشپ بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ میں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.